لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به النصور. قابل صد احترام سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب، قابل صد احترام ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، میرے لیے انتہائی محترم احباب تمام کے تمام جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے، قابل صد احترام احباب گرامی جن کے روبرو گزارشات شروع کی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس گرمی میں اس مبارک محفل میں شریک ہونے کو آئی ہیں، اور صد احترام آپ کے انتہائی قابل احترام معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوسرے حصے میں ایک مختصر حدیث شریف پیش کی ہے، اور جہاں میں اپنے موضوع پر گزارشات پیش کروں گا، وہاں جہاں میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہاں محترم گورنر صاحب کی اس بات کی بھی توثیق کرتا ہوں جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کو عوامی سطح پر رکھوں گا۔ الحمدللہ اس وطن عزیز کے باسی ہیں، کبھی یقین ہے کہ جہاں اس زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، کل اپنا وقت پورا ہوا تو شاید نصیب ہوا تو یہی زمین کی آغوش ہوگی۔ اس لیے کہ کہتے ہیں جہاں کا خمیر ہو وہاں بندہ دفن ہوتا ہے، اجداد کا یہاں خمیر ہے۔ اللہ قادر ہے، قرآن فرماتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہاں کس کا وقت پورا ہونا ہے، لیکن میں ان کی اس بات کی توثیق کرتا ہوں کیونکہ کسی داری دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے زیر و بم سے گزرتے ہیں، اور تعلق کے حوالے سے، شناسائی کے حوالے سے نہ ملک کا کوئی خطہ ایسا ہے کہ وہاں شناسائی نہ ہو، اور نہ ملک کی کوئی ایسی جماعت ہے، چاہے آپ اسے سیاسی جماعت کہیں اور چاہے آپ اسے مذہبی جماعت کہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اجتماع ہو، اس میں آپ جو گزارشات پیش کر رہے ہیں اس کی ابتدا ہی یہاں سے ہو کہ آپ کا معاشرہ جمع ہو، آپ کی اجتماع ہی میں نہ تکلیف ہو جائے۔ لیکن جو بات محترم کے تشریف آوری اور ان کے شکریہ کے ساتھ میں منسلک کر رہا ہوں یہ ہے، بہت سارے عہدیدار، بہت سارے بڑے بڑے نام، اور میرے لیے بہت محترم آج کا سفر صرف اس لیے نہیں کر سکے کہ شاید کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، کہ شاید کوئی سیکیورٹی ریزن نہ پیدا ہو۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول کرے۔ محترم، آپ عوام میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، آپ نے اس عہدے کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عوام میں سے سمجھا، اللہ یہ قبول کرنا۔ اور وہ دوست کہ جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہ مل سکی، وہ مختلف ہوتے ہیں، صوبائی بھی ہیں، وفاقی بھی ہیں، یہاں کی بھی ہیں، ملک کے طول و عرض سے ہیں، ان کے لیے دعا گو کہ اللہ کریم آپ کو ان کا دکھ اور درد سمجھنے کا موقع عطا فرمائے کہ جن میں سے آپ جاتے ہیں اور چارپائی میں واپس جن کے پاس آتے ہیں، چاہے پوری ہو،
دعا گو ہوں سب کے لیے، لیکن میرا اس مجلس میں سب سے جو عزیز ترین پہلو ہے وہ یہ ہے جو یہ مخلوق 11 بجے کی بیٹھی ہے اور اب ان تک بات یا گزارشات پیش کرنے کا موقع ہے۔ دوستوں نے مجھے بھی عرض کیا آپ ڈنڈال میں نہ جاؤ، سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ جنہیں میں نے بلایا ہے ان کا بھی خاندان ہے جو میری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں، ملک کے طول و عرض سے نمائندگی ہے اور قرب و جوار سے کثیر تعداد ہے، اور جس میں میرے اپنے علاقے، میرے اپنے گاؤں اور میری اپنی برادریوں کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی کے باپ، کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے گزرنا خطرہ ہے تو جہاں یہ تشریف فرما ہے، اگر وہاں سے میں نے نہیں گزرنا تو خیر میں نے اس اجتماع کو بلایا تھا۔ اس لیے میں وہاں سے داخل ہوا اور آپ کے احترام، آپ کی عزت، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آپ کے پاس سے ہوتا ہوا یہاں آیا، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو کمال ذاتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، میرا بھی نام ہے میں غلام ہوں آقا کا، میرا بھی نام ہے میں غلام ہوں آقا کا، میں ان کے زیر قدم ہوں میں بے مقام ہوں۔ جب ہدیہ عقیدت کے حوالے سے آپ مقام کی بات کرتے ہیں تو وہ مقام یہ ہے کہ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ویسا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرے حصے میں کیونکہ خوش آمدید کہنا نشست کے اصولوں میں سے ہے، دوسرے حصے میں تمام مذہبی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں انہیں، تمام امت کو بشمول اپنے ملک کے تمام باسیوں کو باسیت مسلمان یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کی یہ جو 50 سال کی تکمیل ہے، اس میں بے شمار وہ لوگ جنہیں شاید ہم جانتے بھی نہیں، جنہیں ہم نے سنا بھی نہیں، اپنی قربانیاں دی ہیں، اور جب بھی کوئی پہلو گستاخی کا آیا ہے تو بلا تفریق میں تمام مکاتب فکر کو مبارک دے رہا ہوں کہ جب جمع ہوئے ہو تو تم نے نتیجہ دے دیا۔ اس پر تمام امت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور جنہوں نے محنت کی اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، اور جنہیں یہ درد نصیب ہوا اللہ ان کے درد کو اور خوبصورت بنائے۔ وہاں سے یہاں آتے ہوئے میں نے اس مجمع میں ہر خاص و عام کو بیٹھے دیکھا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایک ریڑھی بان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ صاحب سربت بیٹھا ہے، یہ جتنی نشست یہاں ہے اتنی باہر دھوپ میں بھی کھڑی ہے، باہر چھاؤں جو ہے درختوں کی ان کے سائے میں بھی کھڑی ہے، چوراہوں میں بھی بیٹھی ہے، باہر بھی کھڑی ہے۔ ایک چیز جو میں نے اس مجمع پورے میں دیکھی ہے، مساوات دیکھی ہے۔ ہر خاص و عام اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے میری حیثیت کی نشست دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اسے نشست میسر آئی ہے تو بھی، وہ دھوپ پر کھڑا ہے تو بھی، زمین پر بیٹھا ہے تو بھی، وہاں سے یہاں آتے تک میری جس چہرے سے ملاقات ہوئی ہے اس چہرے نے مسکرا کر جواب دیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کا دیکھنا بھی شکایت نہیں کر رہا تھا کہ میں تو وہ جگہ چاہتا تھا کہ یہاں سب کچھ سامنے آئے۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ محبت قبول فرمائے، اور کوئی جگہ کوئی مقام ایسا ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے جہاں ذات رہے۔ اللہ کریم جس مقصد پر جمع ہوئے ہیں اس کا حصول آسان اور اسے
اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، آیت ایک ابھی پوری تلاوت نہیں ہوئی، جہاں تک تلاوت ہوئی اس کے 5 حصے، ان 5 حصوں کی اگر آپ تفسیر کرتے ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کریمہ کی سمجھ آ جائے، دنیا و آخرت کی کچھ نصیبی پیدا ہو جائے، اور یہ جو مسائل جن میں ہم گر جاتے ہیں ان سے آزادی نصیب۔ پہلا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شان رسالت بیان ہے۔ آج ماہ مبارک ربیع الاول، شب و روز قرآن فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ نے وقت کے سمجھنے کو دی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ شب و روز ان کی برکات ماہ و سال میں عبادات کے حوالے سے احکامات، یہ سارے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس سے مبارک گھڑیاں، یوں تو دن سارا ہے لیکن تہجد کے وقت کی برکت نہیں، یوں تو دن سارا ہے لیکن جب پکار آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، وقت کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، اسی وقت میں قیام ہے تو رکوع سجود ہے، اور جب بات سجدے کی آتی ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ بات اپنی ہے۔ اس لیے تمام وقتوں کا مالک اللہ، تمام مالک وقت کا وہ اس پر کی مالک، تمام وقت کا مالک اللہ، لیکن اس میں کچھ وقت اور خوبصورت بنا دیے اور برکات میں حامل کر دی۔ اسی طرح ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور جب آپ ماہ مبارک ربیع الاول کو ولادت و سعادت سے دیکھتے ہیں تو جو تحقیق ہے اس میں 7 سے 12 ربیع الاول تک مختلف تواریخ، اور یہی ماہ مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنا۔ محترم سامعین کرام، اور بہت بڑا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر دنیا سے پردہ کرنا۔ آرام سے پورا طرح سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ عرض کی کیونکہ اس کی جو احتاج ہے وہ ایسی ہے کہ اس پر کور ہوتا ہے، تو وہ احتاج بولنے کے لیے، وگرنہ میں سمجھتا رہوں گا بول نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول کی جب بات آتی ہے تو ماہ و سال کا مالک اللہ نے اسے ذکر کری اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ ماہ مبارک ربیع الاول کی محافل میں جاتے ہیں، جیسے محترم نے فرمایا کہ رات 2 بجے تک گورنر ہاؤس میں بھی ایک محفل سجی ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی آمد پر یہاں نے اتفاق ہوا ہے ساری دنیا میں سفر کا، تو جہاں گیا ہوں وہاں پر اپنے انداز سے لوگ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ولادت و سعادت کی بات آتی ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کون ہے جو عالمین کا شمار مانے؟ پھر وہ کون ہو سکتا ہے سوائے مالک کے ہر عالم کی مخلوق کا شمار کر سکتا؟ ممکن نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ولادت و سعادت کو اللہ کریم نے آپ کی ذات کو مخلوق کے لیے رحمت ارشاد فرمایا۔ ہم تو ضرورت کی تکمیل کو رحمت سمجھتے ہیں، کسی کا ہونا کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ تو مخلوقات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکثر
مجسم رحمت، پھر ولادت با سعادت کے اظہار کے ساتھ وہ رشتہ جو تمام مخلوقات سے کٹ کر بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے وہ امتی کا ہے۔ اب رشتوں میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو ایمانی ہے اور ایک پہلو نسبی۔ نسبی پہلو ہو اور ایمانی پہلو نصیب ہو جائے تو بات نور علی نور ہو جاتی ہے، لیکن اگر نسبی پہلو ہی ہو اور ایمانی نصیب نہ ہو تو پھر بات نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم۔ یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، ان کے تراجم دیکھیں، ان کی تفاسیر دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے اللہ کے حبیب کی کیا عظمت ہے کہ اصول اور ضابطے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو پہلا حصہ جو فرمایا گیا ہے محمد رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اور یاد رکھو اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ذات کا ذمہ لیا ہے، شہادت اپنی لیے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آخر میں فرمایا وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ شاہد ہے۔ ساری مخلوق خدا نہ خواستہ نہ مانے، ایک رتی کا فرق نہیں پڑتا، فرمایا وکفی باللہ شہیدا، جس کی ساتھ شہادت اللہ کی ہے، مخلوق کی گنجائش کا۔ وہاں جو شہادت دے رہے ہو اس سے اللہ جل شانہ تم پر احسان فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھو گا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں محبت بھی، جہاں عشق بھی اصول و ضوابط کا پابند ہے، اور جہاں کی نزاکت اتنی ہے کہ بولنے والا گستاخی نہ کر رہا ہو، اس کا مقصد گستاخی نہ ہو، لیکن دیکھنے اور سننے والا سمجھے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے تو وہ کلام گستاخی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب کہیں گستاخی ہو رہی ہے تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ غور فرماؤ کنہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وہاں حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، وہاں حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے، وہاں عثمان غنی ذو النورین تشریف فرما ہے، وہاں حضرت علی کرم اللہ کریم تشریف فرما ہے، عشرہ مبشرہ جنہیں رب نے فرمایا جنت کی دنیا کی زندگی میں جنتی ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا۔ وہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نصیب ہوا غزوہ بدر، وہاں وہ لوگ ہیں جنہیں درجہ صحابیت نصیب ہوا، اور وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ جشن تھی حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کا بیٹا ہم کلام تھا، اس نے کہا ہے والد بدر کے موقع پر آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی، لیکن میرے سامنے بات ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکا، میں منہ دوسری طرف کر گیا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو شکر کر، تیری گردن میری تلوار کی زد ہے، اگر تیری گردن میری تلوار کی زد پر آتی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ انہوں نے شفقت صدری حال نہ ہوتی، انہوں نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ وہ ہستیاں بیٹھی ہیں اور رب نے فرمایا کہ تمہاری ساری نیکیاں اور اعمال لوٹا دیے جائیں گے اگر میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز سنو۔ تو معزز سامعین کرام یہ بنیاد ہے، اور ہمارے محترم عباسی صاحب نے بھی اور گورنر صاحب نے بھی جس درد دل کا ذکر کیا ہے، میں عرض کروں گا ساری محفل شروع کروں۔ ہم اپنے بچپن کو یاد کریں، ہمیں اقدار ملتی تھی، ہمیں احساس ذمہ داری ملتی تھی، ہمیں بڑوں کی طرف شفقت اور چھوٹوں سے ادب ملتا تھا۔ آج معاشرے میں نہیں ملتا، دیکھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ ادب لیے کہاں سے؟
وہ جو انداز زندگی اور تفکر کے پہلے تھے وہ کہاں سے لیے تھے؟ وہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب دین سے اور دین اسلام سے دور ہوتے چلے گئے تو وہ اقدار بھی بنتے جاتی ہے. تو بنیاد ہے تمام شے کی محمد رسول اللہ. اور ہمارے محترم نے فرمایا کہ وطن عزیز جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا. معزز سامعین کرام یہ دوسری ریاست ہے. پہلی ریاست ہے ریاست مدینہ جسے قائم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری ریاست ہے جسے ریاست پاکستان کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کرتے ہیں, یہ اللہ کے نام کرتے ہیں. اور ہم نہیں جانتے کہ ہم اس طرح جو لوگ اس زمین کی سطح پر چلتے تھے, جو عزت و احترام کی زندگی بسر کرتے تھے, انہوں نے کیسے کہاں قربانیاں دی, اور وہ عزتیں جن کا لحاظ گھروں میں رکھا جاتا تھا تو ان کی عزتیں برسر میدان کیسے تار ہوئی ہم تو جانتے بھی نہیں. ہم کو ان کا ادب بھی معلوم نہیں, ہمیں تو ان کی قبروں سے بھی شناسائی نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس وطن عزیز کے قیام پر قربانی دی, اللہ ان کی قربانیوں قبول فرمائے. تو یہ وہ حصہ ہے جو اس کے قیام کا ہے. اور جہاں جب بات آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ کر ساتھ کیا ہے, فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار. وہ فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان. اگر اس ترجمے کو آپ ترجمے کے حصے سے لوگے اور معنی بعید سے نہیں لوگے تو وہ جو غیر مسلم ہے اس تک دعوت کیسے پہنچاؤ. یہاں فرمایا گیا کہ وہ کافر کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم ہے. دو اصول ملی ہے. اگر کافر ہی کو دعوت حق نہیں دینی اور اس سے انسانی جو انداز ہے اس سے نہیں رہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق ابتدا فرمائی کہاں سے فرمائی؟ مشرکین تھے, کافر تھے, یہود و نصارہ تھے, کیا وہ کلمہ پڑھتے تھے, کلمہ گو تھے؟ اس لیے آج بندے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ آپس کی محبت اور آپس کی فکر کرے بلکہ وہ جو غیر مسلم ہے اس تک اس حق کو پہنچانے کا سبب کرے. تو بات سمجھ آئی کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کفر پر ہے اسے آپ اس کی گردن اڑا دیں, نہیں. جو اصول اور ضابطے سے تجاوز کرے گا وہاں روکا جائے گا. وگرنہ ہر ایک کو اللہ نے زندہ رہنے کا, مذہب رہنے کا اختیار دیا, اسے ایسی زندگی بسر کر کے دکھاؤ کہ اسے اسلام کی حقیقت نظر آئے. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان دو حصوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں انسانی مزاج کے دو پہلو ہیں. ایک قوت شہوانیہ ہے اور ایک قوت غضبیہ ہے. کہتے ہیں ہم نظام تعلیم کو کہتے ہیں, ہم نظام صحت کو کہتے ہیں یقیناً, لیکن یاد رکھنا ایک نظام ہے جسے نظام عدل کہتے ہیں. تمام نظام حیات میں جو بنیاد ہے وہ نظام عدل ہوتا. اور ہم جب فیصلے مجریہ 1887 کے تحت کریں گے تو نظام کلونیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے فیصلے پر یہ کہیں کہ تیری تو آزادی بنتی تھی لیکن تو نے جو اتنے سال کاٹے ہیں اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ تو بڑا پن تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا, لیکن اس میں چیف جسٹس کا قصور کیا؟ وہ نظام جو نظام عدل ہے وہ اعتدال دے گا معاشرے میں بھی, وہ نظام سیاست میں بھی دے گا, وہ نظام معیشت میں بھی دے گا, وہ نظام تعلیم میں بھی دے گا, اور وہی نظام صحت میں بھی عدل دے گا. اگر ہم نظام عدل کو درست نہیں کرتے تو جسے تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف دے کر کہاں جائے. بات اداروں کی نہیں ہے. مجھے بتائے یہ ہمارے محترم تشریف فرما ہے, ان کی اکثریت سیاست سے تعلق رکھتی ہے. سیاست کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے طبیب ہوں, یہ ہمارے معاشرے کے طبیب کہلائے. کیوں کہ مرض کا دوا کرنا ہے,
یا وجود کا کو دوا کرتا ہے اسے طبیب کہتے ہو، تو جو معاشرے کا علاج کرے گا کیا وہ طبانی میں سے نہیں ہوگا؟ تو یہ کہاں سے اٹھتے ہیں اور ان عواموں میں جاتے ہیں؟ اور جو دفن ہونے آتا ہے وہ کہاں دفن ہوتا ہے؟ نہیں۔ آپ بات کرو عدلیہ کی، جو عدالت عالیہ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہماری سامنے سے سڑک ہے، کیا اس سے چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں گزرتے رہے؟ آپ بات کرو اداروں کی، آرمی کی، اس کے شعبہ جات کی، جہاں جہاں بیٹھے ہو، نہیں ہم نے ریسیو نہیں کیا خیر ادارے کے سربراہ کو۔ یہاں میرے سامنے کتنے لوگ آپ بیٹھے ہو جو اداروں میں سرو کرتے ہو، کتنے لوگ بیٹھے ہو جو وہاں سے ریٹائر ہو کر آئے ہو۔ یہ تو علاقہ ماشاءاللہ مارشل علاقہ ہے، کون سا آپ کا گاؤں اور کون سا بستان ہے جہاں شہید کا کرنے کے لیے آپ کھڑا کر کے کوئی بتا سکتا ہے اس علاقے کا باسی کہ یہ ہمارا گاؤں یا ہمارے قبرستان ایسے ہے جس میں شہید نہیں ہے؟ تو وہ جو شہید یہاں سے وردی پہننے گیا وہ کہاں سے گیا؟ شہید ہو کر آیا تو کن کے کاندھوں پر آ کر پہنچا ہے؟ بتاؤ۔ یہ ہم ہی ہے، یہاں بھی ہم ہی ہیں اور وہاں بھی ہم ہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے نظام کو درست کیا جائے، ہمیں ضرورت ہے کہ نظام عدل کو مضبوط کیا جائے۔ بات معیشت کی ہوتی ہے، اصول ہے معیشت کا۔ آج جدید دنیا پیداوار دیکھتی ہے، آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، وہاں پیداواری صلاحیت ہے جس نے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونا بنایا۔ کتنے ممالک ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، اور کتنی پرسنٹیج ہماری آبادی علاقہ اور ریسورسز کی ایسے سرچ کر کے دیکھیے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایسا خطہ ہے جسے چاروں طرف سے دیوار ڈال دو، نہ کوئی شے آ سکے نہ کوئی شے جا سکے۔ یہ صرف سروائیو نہیں، یہ ترقی کر سکتا ہے۔ اپنے ریسورسز کو دیکھو، آپ حیران ہو جائیں۔ وہ گرم پانی سے لے کر وہ برف پوش پہاڑ جو دنیا کی بلند ترین ہے، وہاں تک اللہ نے تمہیں خطہ دیا ہے۔ کوئی شے جو زیر زمین ہوتی ہے اس کا نام لو اور بتاؤ پاکستان میں نہیں ہے۔ سینے سے، زمین کے سینے سے پوچھنے والی کسی شے کا نام جانتے ہو جو اس کی زمین سے پیداوار جس کی نہ دی جا سکتی؟ ہم نے غضب بتایا ہے اپنے کردار۔ دعوی ایمانی ہے لیکن ہمارے دعوے کی صداقت جو ہے وہاں کم ہے۔ ہمارے اجداد کی قبروں سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ آپ جانتے ہو سرکاری اعداد و شمار میں 84,000 ہماری بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی تھی۔ 84,000 سرکاری اعداد و شمار جن کا کوئی پتہ نہیں۔ کیا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ سکتے ہو کس طرح خاک اور خون میں وہ مل جائے؟ یہ کہاں سے ہم نے کوئی پکار سیکھی ہے؟ یہ جو آج ہمارا ایکسیس ہے، یہ جو میڈیم ہمارا میڈیا کا ہے، ہر کوئی کیوں یہ چاہتا ہے کہ بعین ہی ویسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں؟ جب آپ چاہیں گے کہ ویسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں، میں چاہوں ویسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں، تو نفاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آؤ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم سارا ویسا چاہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے اللہ نے کہا۔ اس میں ہمارا راز نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ ہمیں جو ہر بھی بات بتاؤ تو میں یہ کروں گا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر تمام مذہبی جماعتیں متفق، تمام سیاسی جماعتیں متفق، اسے بعین ہی امپلیمنٹ کر دو اکراس دا بورڈ، مور دین 80% آپ کا مسائل حل۔ اور اگر کوئی نہ کرے، کوئی کچھ نہیں کرے، تو میں اگر یہ میرے پورے کا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے یہاں پھینک دوں گا تو جتنا گند ہے اس میں ایک حصہ یہ بھی ہو، تو کوئی نہ کرے تو میں اپنے حکم اذاں پر تو رہوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنا جائزہ لیا کریں۔ دعا ہوں تمام چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری تک جو آپ نے محنت فرمائی اس کے انتظامات کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه اللهم بارك على محمد وبارك على سب کو سلسلے میں بیٹھ کر اس کی نسبت عطا کی جنہیں بیٹھ کر آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا إننا آمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا یا رب العالمین ہم تیری محبت میں یہاں جمع تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس جمع ہونے کو قبول کر یا رب العالمین ہم سے جو دانستہ نادانستہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے ہمیں وہ معاف کر اس کے انعقاد میں اس کے سفر میں ہر ایک کا سفر کرنا ہر ایک کی محنت قبول کرنا یا اللہ ان خواتین و حضرات کی حاضری میں یہ نشست بھلے پیر صاحب کی یہاں ہے تو مالک ہے کائنات کا کہ جسے نشست نہیں دی گئی تو اس کے سچے ہم سب کی دعائیں قبول کرنا بار اللہ اس امت کو اتفاق عطا یا رب العالمین کو غفور الرحیم ہے اس قوم کو اتفاق عطا کرنا اے میرے مالک اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک کے مرض وجود میں آنے سے پہلے اس کے دشمن کو بار الہ ہمیں ادراک کی توفیق عطا فرما ہمیں وہ وسعت نظری عطا فرما ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما کہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں ہمارا وہ اللہ عمل جو تیرے فرمان کے مطابق ہو تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق ہو یا اللہ نے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو غیر مسلم کو دین کی طرف راغب کرے اور دیندار کو آپ اس کی محبت اور اتفاق پیدا کرنے کا بڑے پیارے پیارے دنیا سے گزر گئے ہیں میرے بھائی ہم سب کی پورے پنڈال میں خواتین و حضرات سے پوچھو ہر ایک اپنے پیارے کو یاد کرتا یا اللہ انہیں بخش انہیں معاف کرنا ہم جو اس دنیا میں ہیں یا اللہ ہماری حفاظت کرنا یا اللہ ہماری جو اولاد ہے یا اللہ جو ہمارا خل ہے ہمارے اجداد نے ہمیں اچھا دیا ہم اولاد کو اچھا نہیں دے پا رہے یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا انہیں اپنے حبیب کی محبت سے نوازنا یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے ساری دنیا کی زندگی مشکل ہے بیماریاں ہیں جھگڑے فساد ہیں خواہشات ہیں انا ہے ہر طرح سے حفاظت فرما آسانی فرما صحت بھی عطا فرما فراوانی بھی عطا فرما محبت بھی عطا فرما اور یا اللہ سب سے مشکل موقع ہے وقت مزہ توفیق دے دار دنیا سے جانا ایک امتی کا نصیب ہے یا اللہ کی غفور الرحیم ہے روز معاشر ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفراز فرما اے مالک کئی کمی کوئی غلطی کوتاہی نہیں گناہگار کے دانستہ ہے نادانستہ ہے رب یسر ولا تؤثر تمن بالخير وتمن بالخير وصلى الله تعالى على خير